تنخواہ دار طبقے کو جو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا ہے وہ تمام تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے جن کی ماہانہ تنخواہ کہ جی آپ نے لاکھوں روپے تنخواہوں والوں کو ریلیف دیا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50,000 تک تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں. جس کی تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ ہے اس پہ 1% ٹیکس ہے, اور 6 لاکھ سے اوپر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو پروفیشنلز کی تنخواہ دار لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا گیا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. یہ 1 مہینے کی بات ہے, یہ 2 مہینے کی بات ہے, یہ ڈیفالٹ آج ہوا کل ہوا, اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے, اور شرطیں لگی ہوئی تھیں. یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر, مگر اس رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا. ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا, مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی اور حوصلہ پکڑا, اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے کئی افسران وہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. ایسے وقت میں نہ صرف حکومت کو سنبھالا, معیشت کو سنبھالا دیا, ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے. اور یہ سیاست یہی رہ جانی ہے. تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا, مجھے سیاست کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے. وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی, شہباز شریف صاحب ایفرٹ نہ کرتے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہ جاتے تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی. آج اگر آپ اس دور سے کمپیئر کریں, یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حالات تھے کیا. پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ ہوتا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے. صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا, دوپہر اور تھا, شام اور تھا. ذرا کاروباری طبقے کو پوچھئے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی, ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا, وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا. ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی, مہنگائی 38% کے اوپر تھی, انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا, کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا. کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں, میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے, ہم مقدمات بھگت رہے ہیں, مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں, اس ملک کی عوام کو بچائیں. آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا. آپ نے کہا نہیں. میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے, ہم آج کی بات کرتے کل کی بات نہیں کرتے, مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, بدھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے, میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے ہم اس کی تعریف کریں گے, مگر
ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں، جس طرح انہوں نے اپنے دور میں IMF کو لیٹر لکھ کے کی تھی. اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی. IMF کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا. ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے. جناب والا، یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس میں بہت ایفرٹ ہے، ان کی بہت کاوش ہے. اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے. جناب والا، اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے. جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی، آج 3.7% کے اوپر ہے. جناب والا، اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے اگر کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی، اب وہ $1,901. یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں. میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے. آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی. تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا، بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. جناب والا، اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں، مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے، ان کی ٹیم نے، تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہیں رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا، جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے، اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں. جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں، جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے. جناب والا، ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں. ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے، جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے. آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے، جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں، آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر، اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی. جناب والا، یہ جو اوور آل میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئی. جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے تب تو یہاں سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں، امید کی جا رہی تھی. ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا، کل ہوا. اب جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، کم از کم اس چیز کو تسلیم تو کریں کہ اکانومی سٹیبل ہے، دنیا اس بات کی معترف ہے. آج اگر ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب نے پہلی چیز جو اپنے ہوم گرون ایجنڈے پر لے کر آئے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریفارمز تھے، اسٹرکچرل ریفارمز تھے. ایف پی آر کے ریفارمز میں میں آج اس ہاؤس میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج کسی کسٹمز کے افسر کی سفارش کریں، کسی انکم ٹیکس کے افسر کی سفارش کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک سفارش کلچر تھا. آج آپ سفارش کریں گے شام تک وہ بندہ سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ ریٹنگ کی گئی ہے، رپورٹس مرتب کی گئی ہیں، ٹرانسپیرنٹ پوسٹنگ ٹرانسفر کا سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے کہ سفارشی افسر وہاں پر نہیں لگیں گے. اس کے علاوہ اربوں روپے لٹیگیشن کے اندر تھے. ہوتا کیا تھا؟ اربوں روپے کا ٹیکس ہے،
وکیل ایف بی آر کا ملا ہوا ہے جس نے ٹیکس دینا ہے اس کے ساتھ، اور ملی بھگت سے سٹے آرڈر لیے جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے ٹرائیبیونل بنائے میرٹ کے اوپر. ٹرائیبیونلز کے چیئرمین، میں خود وکیل ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کلوژن ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی بلیک شیپ ہیں، ہمارا پیشہ، اس میں بھی لوگ موجود ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں. اب ہمارے بہت سینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے، میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے، بالکل ملے ہوتے تھے ایف بی آر کے وکیل. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آ جائیں میرے سے فیکٹ پہ بات کر لیں. ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے جنہوں نے ٹیکس دینا، ان کے ساتھ اربوں روپے کی کلوژن تھی. اب ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں، ان کے چیئرمین میرٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، وکیلوں کو میرٹ پہ لیا گیا ہے اور اربوں روپیہ ریکور کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ چند انڈسٹریز جن کا ونڈ فال ٹیکس تھا، جس میں شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، بیوریجز ہیں، ان انڈسٹریز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی منافع کماؤ. مشتاق صاحب، صرف شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپیہ ریکور کیا گیا ہے ٹیکس کی مد میں. یہ جو گنجائش پیدا کی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، محروم طبقات کے لیے، یہ جو شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ایفرٹ تھی جس کے ذریعے ان انڈسٹریز میں ٹیکنالوجی بیس مانیٹرنگ سسٹم لگائے گئے، مانیٹرنگ کو افیکٹو کیا گیا، ایماندار لوگ لگائے گئے، 60 ارب روپیہ صرف شوگر انڈسٹری سے ریکور ہوا ہے. اس کے علاوہ پچھلے سال جو شہباز شریف صاحب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں پوری فائنانس کی ٹیم، ایف بی آر کی ٹیم نے محنت کی، اورنگزیب صاحب ان کی پوری ٹیم اس میں بہت ایکٹیو رہی، چیئرمین ایف بی آر بڑے ایکٹیو رہے. انفورسمنٹ میجرز کی مد میں 800 ارب روپیہ کلیکٹ کیا گیا ہے، جس سے یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے.